ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی نیت اسی دن کا جو روزہ رمضان شریف کا ہے اس کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ صبح سحری میں بھی کر سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد دوپہر سے پہلے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ رات کو بھی نیت سحری میں کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، رات کو کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، دوپہر تک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رات کو سویا، اس کی طبیعت بہتر نہیں ہے تو صبح روزہ رکھ لے، تو اگر کہے گا بھی دیکھ لوں گا 10 بجے تک طبیعت بہتر ہوگی تو نیت کر لوں گا، نہیں تو پھر میں تو کوئی حرج نہیں۔ رات کو بھی وہ نیت کر سکتا ہے اور دن کو بھی نیت کر سکتا ہے۔ یہ رمضان شریف کا جو ادا روزہ ہے اس کی بات ہے، اس کی نیت صبح سحری میں بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہو سکتی ہے، دوپہر سے پہلے سورج ڈھلنے سے پہلے اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر رمضان شریف کا قضا روزہ ہے، ادا نہیں، تو اس کی نیت صبح سحری کے وقت کرنا ضروری ہے۔ اگر دن کے وقت نیت کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کا قضا روزہ سحری میں نیت کرنا لازمی ہے، صبح صادق کے وقت۔ اگر دن میں نیت کی تو روزہ نہ ہوا۔ اگلا مسئلہ جی، روزے کی حالت میں تیل لگانے کے ساتھ، کان میں دوائی ڈالنے کے ساتھ، آنکھ میں سرما ڈالنے کے ساتھ روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ کان میں دوائی ڈالیں، آنکھ میں سرما ڈالیں، تیل لگائیں، مالش کریں، روزہ برقرار ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ، آنکھ خراب ہے، آنکھ میں دوائی اگر ڈال دی، آنکھ میں دوائی ڈال دی روزے کی حالت میں تو کیا حکم ہے؟ آنکھ میں دوائی ڈالنے کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اگر آنکھ کا مسئلہ ہے تو رات کو جب افطار کر لیں تو دوائی ڈال لیں، پھر جب تراویح پڑھ لیں پھر دوائی ڈال لیں، صبح سحری کرنے کے بعد پھر دوائی ڈال لیں، 3 مرتبہ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، صبح اٹھا سحری کے وقت تو نہانا لازم تھا، اب ٹائم اتنا ہے کہ وہ نہاتا ہے تو سحری جاتی ہے، اگر سحری کرتا ہے تو پھر وہ نہا نہیں سکتا، تو شریعت یہ کہتی ہے وہ کلی کر کے ہاتھ منہ دھو کے وہ سحری کر لے، لیکن صبح غرغرہ کر لے ضرور، غرغرہ، کیونکہ روزے کی حالت میں جو غرغرہ کرے گا تو غالب گمان ہے اندر پانی چلا جائے، غرغرہ کر لے تو اس کے بعد وہ روزہ رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھول کر کھایا پیا، بھول کے اس نے روٹی بھی کھا لی پی بھی لیا تو کیا حکم ہے؟ تو بھول کر اگر کھایا پیا تو سرکار نے فرمایا اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے، اس کا روزہ باقی ہے۔ اگلا حکم، ایک بندے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کھا رہا ہے تو جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کیا کرے؟ روزے کی حالت میں دیکھا وہ کھا رہا ہے بھول کر، تو جو دیکھ رہا ہے وہ کیا کرے؟ دیکھنے والے کو حکم یہ ہے کہ اگر وہ کھانے والا کمزور ہے تو پھر خاموش رہے، کھانے دے اس کو، اگر کڑیل جوان ہے تو اس کو بتائے بھائی روزہ ہے تیرا، کیا کر رہے ہو؟ اس کے لیے یہ حکم ہے۔ آنسو اگر بہے اور منہ کے اندر آئے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ آنسو فرماتے ہیں 1-2 اگر آنسو ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر زیادہ آنسو ہیں کہ منہ نمکین ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ کلی کر رہا تھا، کلی کے دوران پانی اندر چلا گیا، روزہ باقی ہے کہ نہیں؟ کلی کے دوران اگر پانی اندر چلا گیا، روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگربتی کا اگر دھواں منہ میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگربتی، گاڑی کے دھوئیں وغیرہ، کوئی بھی دھواں خود بخود چلا گیا کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگربتی جل رہی تھی، جا کے ساتھ اس نے منہ لگا کے کھینچا، روزہ ٹوٹ گیا، ویسے دھواں چلا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جن لوگوں کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے تو سانس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ
مشین میں دوائی ڈالتے ہیں، پھر وہ مصنوعی سانس کے ذریعے اس کو کھینچتے ہیں اوپر، تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر سانس بند ہو جاتی ہے اور وہ سانس کو برقرار رکھنے کے لیے دوائی ڈال کے اس میں اور مصنوعی سانس لیتے ہیں، دوائی کو اوپر کھینچتے ہیں، روزہ اس کے ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں خون دینا کیسا ہے؟ روزہ ہے، خون دینا چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے تو بھائی دے سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ روزہ توڑ بیٹھے، اتنا کمزوری ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں نا، جب بندہ خون کی بوتل دیتا ہے، جب اٹھتا ہے اس کو چکر آنے لگتے ہیں، اسے جوس پلانا پڑتا ہے، اسے کچھ کھانے کو دیتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، تو اب روزے کی حالت میں وہ بوتل تو دے دے، اپنا روزہ توڑ بیٹھے، فائدہ؟ اگر اس کی صحت ٹھیک ہے، اجازت دیتی ہے، تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح روزے کی حالت میں اگر خون کا ٹیسٹ کروایا، بلڈ چیک کروایا، شوگر چیک کروائی، تو روزہ برقرار ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بغیر اختیار کے قائے آ گئی منہ بھر۔ منہ بھر قائے کہتے ہیں جو رک نہ سکے، یعنی اختیار نہیں، اس نے جان بوجھ کے نہیں انگلی منہ میں ڈالی، نہیں، خود بخود اس کو قائے آ گئی، اور پھر تو اگر اس نے لوٹائی تو روزہ ٹوٹے گا، اگر نہ لوٹائی تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ظاہر بات ہے، آپ ذرا سمجھ لیں اس مسئلے کو، اس میں بہت ساری جزیات لے آتے ہیں، تو میں نے اس کو بالکل مختصر کر دیا ہے، باقی ساری جزیات اس میں سے اپنے آپ نکل گئیں، کہ اگر منہ بھر قائے خود بخود آئی اور اس نے لوٹائی اپنے اختیار سے، روزہ گیا، اگر نہیں لوٹائی تو نہیں گیا۔ تو کوئی بندہ بھی ذی شعور جو ہے وہ خود لوٹاتا ہے اندر بلا، قائے جو ہے وہ تو کراہت والی چیز ہے نا، لوٹا ہے تو خود بخود لوٹ گئی، وہ جو منہ کے اندر بھی کڑوی ہوتی ہے تو اس کو بھی نکال دیتے ہیں بندہ۔ اگر منہ بھر قائے آئی، خود بخود منہ بھر قائے آ گئی اور اس نے تھوڑی سی لوٹائی تو روزہ اس کا چلا جائے گا۔ اگر اس نے نہیں لوٹائی، اپنے آپ لوٹ گئی، منہ بھر سے کم تھی، تمام صورتوں میں روزہ نہیں گیا، خود لوٹائی تو گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں چکھ کر لینا پڑتا ہے بازار سے، مثلا آج کل جو ہمارا آلو ہے، آلو سبزی والے حضرات جو کہتے ہیں آلو ہے، آلو دو قسم کا ہے، ایک میٹھا آلو ہے، ایک نمکین آلو ہے۔ جو میٹھا آلو ہے وہ سستا ہے، جو نمکین آلو ہے وہ مہنگا ہے۔ تو اب وہ کیا کرے جی؟ تو شریعت کہتی ہے جس کو چکھنے کا حکم ہے کہ اگر چکھے بغیر اس کے سودا نہیں ہو سکتا تو زبان لگا کے چکھ لے اور تھوک دے، بس، کوئی اس میں حرج نہیں، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح بیوی ہے، اس کا شوہر جو ہے بڑا غسیلہ ہے، وہ کہتا ہے نمک مرچ زیادہ کیوں ہے، کم کیوں ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو وہ بھی روزے کے دوران بھی سالن کو چکھ سکتی ہے۔ تو چکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان پہ لگانا اور اس کو تھوک دینا، سر روزے پہ کوئی۔ مسنون افطاری جی، مسنون افطاری کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تر کھجوریں، تر نہ ہو تو خشک کھجوریں، نہیں تو پانی، یہ میرے آقا پاک کا دسترخوان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تر کھجوریں، آج جو اطباء، موجودہ اطباء ہیں نا، جو طب نبوی کے مطابق علاج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں افطاری میں دو قسم کے کھانے لینے چاہیے، مثلا دہی بلے بھی ہیں، فروٹ چاٹ بھی ہے، تو ایک چیز لینی چاہیے۔ یک وقت دو چیزیں جو ہیں وہ معدے کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ اور بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ آپ کھجور پانی لے لیں، نماز پڑھنے کے بعد جو جی چاہے آپ کھا لیں، پھر آپ دیکھیں اگر بھوک لگے تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت جماعت کی مساجد میں اہتمام ہوتا ہے کہ افطاری کے 10 منٹ کے بعد ہی اذان ہوتی ہے، تاکہ 10 منٹ تک وہ آرام سے افطاری کر کے مسجد میں تشریف لا سکیں۔ خواتین ایسا کرتی ہیں کہ ایام مخصوص کو روکنے کے لیے گولیاں استعمال کرتی ہیں اور روزہ رکھتی ہیں تاکہ رمضان شریف کے روزے قضا نہ ہوں۔ تو اگر تو اس کی طبیعت مانتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ طبیعت مانتی ہے تو ضرور استعمال کرے اور روزہ بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، سارے معاملات کرے۔ تو اگر بوڑھا مریض ہے روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟ بھئی اگر گرمیوں میں رکھ سکتا تو سردیوں میں رکھے، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر فدیہ دے۔ گرمیوں میں رکھ سکتا تو سردیوں میں رکھ لے، نہیں رکھ سکتا بالکل تو فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے؟ 2 کلو گرام آٹا یا گندم،
یعنی صدقہ فطر، جتنا صدقہ فطر ہے اس کے برابر، اور یہ چاہے تو کٹھا بھی دے سکتا ہے ایک دفعہ ہی، رمضان شریف کے شروع میں دے دے، چاہے تو رمضان شریف کے آخر میں دے دے، اس میں بھی اختیار ہے، اگر چاہے تو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کھانا نہیں، وہ جی ہم نے اس کو اپنی کا روزہ رکھوا دیا ہے، نہ 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 نہ، روزہ نہیں، اس کو کھانا کھلائیں، وہ سحری کھا لے، افطاری کے بعد کھانا کھا لے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ نیت کریں کہ میں نے مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے ساتھ بھی آپ کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا، تو آپ فدیہ اسے تصور کریں، یہ نہیں ہے یہ 2 وقت میں روزہ رکھوا دیا اس کو، نہ رکھوانا نہ کھلوانا، یہ نہیں، بلکہ پیٹ بھر کے اس کو اپنے کھانا کھلانا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، شام کو افطار کرتا ہے، وہ روزے کا ثواب وہ اسی کا اپنا ہی ہے، آپ کے ذمہ جو ہے وہ فدیہ تھا، آپ نے اس کو دے دیا۔ روزہ دار جو ہے روزے کی حالت میں ٹیکا لگوا سکتا ہے کہ نہیں، اور پھر ٹیکے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ٹیکا ہوتا ہے وین کے اندر لگاتے ہیں، ایک جو ہے وہ ماس کے اندر لگاتے ہیں، گوشت میں لگاتے ہیں، تو چاہے وین والا ہو چاہے وہ ماس میں لگانے والا ہو، دونوں طرح کا ٹیکا ضرورت کے تحت لگایا جا سکتا ہے، البتہ طاقت کے ٹیکے نہیں، یعنی وہ روزے کی حالت میں ہے تو جناب نیارو بان لے آیا کہ مجھے 2 لگا دو جناب میری کمزوری ہو رہی ہے، یہ نہیں، مجبوری ہے، اس کو بخار ہے، داڑھ میں درد ہے، گردے میں درد ہے، جسم میں درد ہے، بخار ہے اتر نہیں رہا، سر درد ہے جا نہیں رہا، بیماری ہے، تو اس کے لیے ٹیکا لگوانے کے ساتھ روزہ نہیں جائے گا۔ پیسٹ منجن وغیرہ روزے کی حالت میں کرنے کے ساتھ کیا حکم ہے؟ تو اگر حلق میں نہ جائے تو جائز ہے، لیکن آپ دیکھ لیں پیسٹ کبھی کر کے دیکھیں آپ، اس کے ذرات ضرور حلق میں چلے جاتے ہیں، اب زبان میں جائیں گے، زبان سے حلق میں جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا، تو پھر کیا کریں؟ مسواک یہ صبح کے وقت کر سکتے ہیں؟ نہیں، اما عائشہ صدیقہ فرما دیں میں نے عصر کے بعد، عصر کی جب اذان ہوئی سرکار پاک کو دیکھا مسواک فرما رہے تھے، عصر کے بعد مسواک بھی کر سکتے ہیں، خشک بھی کر سکتے ہیں، ہر طرح کی۔ جی مسواک گھر پہ نہ ہو تو کیا کریں؟ بھائی خالی برش لے کر اپنے دانتوں پہ آپ مل لیں، خالی برش، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ چند اغلاط ہم روزہ میں کرتے ہیں، وہ کیا جی؟ یعنی سحری کی ادھر اذان شروع ہو جاتی ہے، ہم ابھی کھا رہے ہوتے ہیں، بھائی جس وقت سحری بند ہونا، جو لقمہ منہ کے اندر آپ چبا چکے ہیں، جو گھونٹ اندر ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک عجوبہ ہوا، میں سنا دوں آپ کو عجوبہ یہ ہوا کہ چودھری صاحب جو پنڈ کا تھا نا، اس نے روزہ بھی رکھنا تھا، تو مولوی صاحب جو اذان کے لیے مسجد میں چلا گیا، بھی اذان دینی ہے اس نے، تو چودھری صاحب نے اپنے نوکر نے بھیجا، انہوں نے کہا بھائی اذان نہ دے، وہ حالے بھی انہیں روزہ رکھنا ہے، بھائی میں روزہ رکھنا ہے، بھی اس کے اذان نہ دینے کے ساتھ ٹائم رک جائے گا۔ اور بہترین بات یہ ہے، آپ اپنی جو گھڑی ہے نا، گھڑی اس کو کریکٹ ٹائم کر لیں، گھڑی موبائل کریکٹ ٹائم کر لیں اس کا بالکل، یعنی وہ آدھا منٹ یا 1 منٹ پیچھے ہو آگے نہ ہو، آدھا منٹ 1 منٹ پیچھے ہو آگے نہ ہو، تاکہ روزہ برباد نہ ہو، اور آپ جب اس پہ ٹائم دیکھ لیں رکھ لیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی کسی کو اذان، اور اذان کا تعلق جو ہے وہ سحری کے بند ہونے کے ساتھ نہیں ہے، اذان تو ہوتی ہے سحری کے بند ہونے کے بعد، جو اذان کا وقت ہے وہ تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تب اذان ہو رہی ہے، اگر اذان سحری کا وقت ہوتا تو اذان نہ ہوتی، تو اس وجہ سے وہ جی ابھی سحری رہنے میں 2 منٹ باقی ہیں، 1 منٹ باقی ہے، بس بند کر دیں آپ بس، تاکہ روزہ برباد نہ ہو جائے۔ اس طرح افطاری میں بھی احتیاط فرمائیں، کہیں سے آواز آ جاتی ہے نا، وہ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں ایمبولینس والی، تو وہ جناب انہیں پھڑ کے پکوڑے منہ پا لیں، وہ اللہ دے بندے وہ گاڑی تھی خدا کے بندے، اور کہیں سے اذان کی آواز آ جائے، نہیں، آپ اپنا ٹائم چیک کریں کہ آپ کے ٹائم کے مطابق ٹائم ہوا ہے، اس سے بھی 1 منٹ کی احتیاط کر لیں، وہ بہتر ہے۔ سرکار نے فرمایا میں معراج کی رات گیا، دیکھا تو میں نے بہت سارے لوگ اپنے جو ہے وہ جبڑوں کے بل وہ لٹکے ہوئے ہیں، اور جبڑوں سے اس کے ہونٹوں سے خون بہ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کرتے تھے، تو وقت سے پہلے افطار نہیں کرنا، 1 منٹ بعد افطار کریں، اور 1 منٹ پہلے جو ہے وہ آپ ساری چھوڑ دیں، بس یہ اس میں احتیاط ہے، اور اسی میں اندری برکت ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، فٹافٹ پکوڑیاں رکھو جی، ادھر فلانی شے رکھو جی، فلانی شے رکھو جی، اور بھائی 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، دسترخوان کو سجا کے رکھ دیں 10 منٹ پہلے، پھر دعا میں لگ جائیں۔ باقی جو گرم چیزیں مثلا پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، وہ بناتے جائیں گے لاتے جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، آپ وہ 10 منٹ دعا کو دے دیں،
آپ بھی، آپ کے بچے بھی. سرکار فرماتے ہیں دعا رد نہیں جاتی. جب رد نہیں جاتی مانگی اللہ سے. نہ اللہ سے مانگتے شرم آتی ہے. بلا خدا سے مانگ جو بھی مانگنا ہے. تو نے اے اکبر یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہے سوال کے بعد. اب روزہ جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے عذر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. ایک تو مسافر. تو مسافر بھی 92 کلومیٹر سفر ہو، سفر بھی مسلسل ہو. مسلسل مثلا یہاں سے اس نے جانا ہے مثلا پنڈی، تو جناب وہ یہاں گجرانوال میں ٹھہر گیا. مسلسل نہیں سفر ہوگا. پھر یہ مسلسل سفر ہو، اس میں رکاوٹ نہ ہو، 92 کلومیٹر، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اجازت ہے ضرور. اللہ فرماتا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں روزہ رکھے. تو مسافر جو ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اگر رکھ لے تو بہرحال بہتر ہے. اور آج کل تو سفر بھی ماشاءاللہ گاڑیوں کے اندر وہ سفر اے سی والے ہیں، جہاز کا سفر جو وہ بہت پیارا ہے. تو اگر چھوڑنا بھی چاہے تو اس کو اجازت اس کی ہے. حاملہ خاتون، اگر اسے اپنی جان کا خطرہ ہے یا پیٹ میں بچے کا خطرہ ہے تو روزہ وہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کرے. اسی طرح مرضعہ، وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے خطرہ ہے اگر میں روزہ رکھوں گی میری صحت بھی خراب ہوگی، میرے بچے کو بھی تکلیف ہوگی، تو اسے روزہ اس سے رکھنے کی اجازت ہے. اور مریض، اگر اس کا مرض ایسا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو مرض اس کا بڑھتا ہے، یا مرض بڑھتا نہیں بلکہ دیر بعد اچھا ہوگا، یعنی اگر روزہ رکھتا ہے تو دیر بعد اچھا ہوگا، کیونکہ اس کو دوائی کھانی پڑتی ہے 3 گھنٹے کے بعد، 4 کے بعد. اگر یہ دوائی کا تسلسل جاری رکھے تو صحت جلدی مل جائے، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے. اور بھوک اور پیاس ایسی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہو سکتی، کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، یہ مطلب ہے، عام نہیں، یہ اپنی تجربہ نہیں، ویسے کہہ رہے ہیں. بھوک اور پیاس ایسی ہے کہ وہ ہلاک ہونے کا خوف ہے، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. شیخ فانی، بوڑھا بزرگ جو دن بدن کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور جو نہیں رکھ سکا، اگر رکھنے کی اس کو گنجائش بھی نہیں ہے تو وہ فدیہ دے گا. جن کو گنجائش ہے، مسافر ہے، واپس آ گیا، حاملہ ہے، بچے کو جنم دے دیا، دودھ پلانے والی ہے، یہ مریض ہے، اس کا مرض جاتا رہا، تو وہ بعد میں روزے کی قضا کرے گا. اور جو نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، دن بدن کمزوری ہوتا جا رہا ہے، تو وہ اپنے ہر روزے کا ایک فدیہ دے، یعنی 2 کلو گرام آٹا یا گندم، چاہے تو رمضان شریف کے شروع میں دے دے، چاہے تو اس کے اینڈ میں دے دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ